اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ گزشتہ ہفتے سے یاران حضرت امام عصر علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے۔ روایات کے روح سے اگر دیکھا جائے تو جو حضرت کے اصحاب اور یاران ہیں وہ دو دستوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک روایت جو بالکل واضح ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ حضرت ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں 313 یعنی بدر کے برابر اصحاب ہوں گے، جتنے بدر کے رسول اللہ کے اصحاب تھے 313، اسی طریقے سے حضرت کے پاس بھی 313 افراد ہوں گے۔ یہ تعداد جو ہے روایات کی روح سے ان افراد کی طرف ہے جو خاص افراد ہے، یعنی جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وہ خاص اصحاب ہے کہ جن کی تعداد 313 ہے۔ البتہ اس میں بھی بحث ہے، فرمایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس میں سے 50 خواتین کی تعداد ہے اور باقی جو ہے وہ مرد ہوں گے۔ تو یہ خواتین اور مرد جو حضرت کی خدمت میں رہیں گے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصحاب خاصہ ہے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، اور ان کی تعداد 313 ہے، جس میں سے 50 خواتین کی تعداد ہے۔ اور دوسری روایات سے کچھ اس طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے ان کے علاوہ بھی اصحاب ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ ظاہر ہے جب بہت بڑا لشکر ہے تو وہ صرف 313 لوگوں سے تو وہ لشکر نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ لشکر جو ہے ایک بہت بڑا لشکر ہوگا، جو جتنا وقت گزرتا جائے گا اہل حق جو ہے وہ حق کی طرف آتے رہیں گے، اور امام کی بیعت کرتے ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ یہ کچھ روایات میں اس قسم کے اشارے موجود ہے کہ حضرت کا لشکر جو ہے بہت بڑا لشکر ہو جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگ ہیں یا جو رجعت کر کے اٹھا دیے جائیں گے، رجعت کر کے جو اٹھا دیے جائیں گے۔ البتہ وہ 313 میں بھی رجعت کے کچھ لوگ موجود ہیں، جیسے اصحاب کہف ہے، شہدائے کربلا ہے جس میں سے سیر فرد حضرت سید شہداء علیہ السلام، وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن یہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو جیسے روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک دعائے عہد کی تلاوت کرے تو وہ شخص جو ہے رجعت میں اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں اس کا بھی شمار ہو جائے گا جو شخص دعائے عہد کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی ہے، اور جو منتظر امام ہوگا وہ یقیناً ظہور کے بعد اس کو رجعت میں اٹھا دیا جائے۔ اب اس 313 میں یہ شامل ہو یا نہ ہو، لیکن امام کے لشکر میں یہ شخص ضرور شامل ہوگا روایات کی روح سے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے جو امام کی نصرت کریں گے، یہ بھی ظاہر ہے کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں علماء نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہوئے امام کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ اس قدر منتظر ہے کہ اگر امام ان کو حکم کرے یہ فوراً بیت اللہ پہنچ جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، بیت اللہ چونکہ امام جب پہلی دفعہ ظہور فرمائیں گے تو بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ امام تشریف فرما ہوں گے، تو یہ لوگ اس قدر منتظر ہے امام کے کہ اگر امام حکم کرے تو یہ سب دنیا کے کام چھوڑ کے چلے جائیں، نہایت ہی دقیق۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا کی برائیوں میں غرق ہے، اور وہ امام کے ساتھ محبت کا دعوے دار بھی ہے، امام کا منتظر بھی اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں مثلاً امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا منتظر ہوں، اور امام کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اعمال کا اگر توازن کیا جائے تو بدترین اعمال ہے، بدترین اعمال، ہر وہ برائی جو معاشرے میں ہے شخص سے
وہ اس شخص کے وجود میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جہاں آپ نہج البلاغہ کو اٹھائیں گے اور وہاں خطبہ متقین کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، بھائی وہ لوگ ہیں امام کے منتظر جو متقین ہوں گے۔ آپ جا کے نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کو پڑھ لیں، اور قرآن مجید میں بھی متقیوں کے کچھ اوصاف ہے، وہ بھی آپ کسی وقت انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کن کن آیات میں متقی اور تقویدار لوگوں کے اوصاف اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ تو امام کے منتظر یہ لوگ ہیں۔ اس قسم کا شخص جو ہے، جو ہزاروں گندگیوں میں پھنسا ہوا ہے، اخلاقی برائیوں کا شکار ہے، اخلاقی برائیوں کا شکار ہے، تو یہ شخص کہاں؟ جیسے مثلا اخلاقی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو بہت بڑی بیماری ہے، وہ ہے انسان زبان کے ساتھ جب گناہ کرتا ہے، زبان کے ساتھ کیا؟ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ یہ منتظرین امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ان لوگوں میں ان کے یہ اوصاف رذیلہ جس میں پائے جاتے ہیں، یہ امام کا منتظر نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اس قسم کے وہ کرتے ہیں۔ ایک روایت بھی اس طریقے سے ہے کہ حتیٰ روایات میں لعن کرنا اور تبرہ کرنا یہ دشمنان اہل بیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر یہ لعن اور تبرہ کیا جائے، بالکل اسی طرح واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ کھلے مسجد میں لعن اور تبرہ کر رہے تھے، اور لعن تبرہ کے ساتھ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کر رہے تھے، اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے مسجد کے اندر اس شخص نے یہ کام شروع کرے۔ تو کسی نے جب امام سے فرمایا کہ اس قسم کا ایک شخص ہے جو کہ اس قسم کے نازیبہ کلمات ادا کر رہا ہے، وہ بھی جا کے لوگوں کے ملأ عام میں، تو اس نے کہا یہ اخلاق کا بیمار ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ خود لعنتی ہے، خود لعنتی ہے۔ بھائی لعن اور نفرین اپنے وجود کے تزکیے کے لیے ہے، اپنے آپ کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے، نفس کے پاکیزگی کے لیے ہے، نہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کے جو بھی منہ میں آیا وہ کہہ دیا، جو بھی منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ اس قسم کے لوگ بھی امام کے منتظرین نہیں ہیں، علماء نے فرمایا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے معاشرے میں۔ جہاں فرمایا کہ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ صفت ہمیں کہاں ہے۔ اگر ہمارے اپنے علاقے میں کوئی غیر آدمی آ جائے جو ہمارے ہم زبان نہیں ہوگا، ان کے ساتھ لوگ مسخرہ اور ان کا مذاق اڑانا یہ شروع کر دیتا ہے، کہ پتہ بھی ہوتا ہے یہ ہے مومن، شیعہ ہے، دوازدہ امامی ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کیا مومنین کے اوصاف میں سے ہے؟ یہ صفت رذیلہ جس قوم کے اندر ہو، جہاں قرآن کی آیت بھی ہے کہ آپ کسی قوم کا مذاق مت اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، اس مطلب کی طرف اشارہ ہے قرآن میں۔ تو ہم لوگوں میں اب خود انسان یہ دیکھ سکتا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی اور آدمی آ جائے، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہم ان کو ایک طریقے سے جو ہے اپنے مسخرے کا اور اپنے مزہ لینے کا اور اس قسم کی اس کو وہاں کا مرکز بنا لیتے ہیں، اسی کو نشانہ بناتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ اب آپ ایک مومن کی جا کے بے عزتی کر رہے ہیں، یہ منتظران امام زمانہ علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی ضیاء کل آدمی ہوگا وہ کہے گا یہ لوگ جو ہے یہ تو اوباش ہے، اس قسم کے غیر سنجیدہ لوگوں سے امام کا کیا تعلق؟ ایک تو یہ ہے۔ اگلی چیز جو ہے، بعض ایسے کام کرنا، مثلا انسان جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح انجام نہیں دے رہا، غیر مسئول آدمی ہے، مسئولیت پذیر نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے اس قسم کے اپنی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے انجام نہ دینا، یہ بھی جو ہے منتظرین امام زمان علیہ السلام کے اوصاف میں سے نہیں ہے، بلکہ امام کے منتظر جو ہے وہ منظم ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مرتضیٰ علی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء
وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. दोबारा आपके हाजिर खिदमत है और इस वक्त आप दुआ हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के पुरमाना और ख़ूबसूरत कलमात मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। प्रोग्राम के सेगमेंट में आज के हमारे मौज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुर्तज़ा अली नजफ़ी साहब क़िबला हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू का सिलसिला क़िबला के साथ बढ़ाते और यारान हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है?
الحمدللہ سب بخیر ہیں. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. وظیفہ اور میری سعادت مندی ہے. سلامت رہے قبلہ، آپ کی بزرگواری ہے. میں جی میں قبلہ وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور گزشتہ کئی دن سے ہماری گفتگو امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے عنوان سے جاری ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ دور حاضر میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کیسے نصرت کی جا سکتی ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صلوات و سلام و تحیت والاکرام علی نبی مکی مدنی احمد المصطفى خاتم الانبیاء مولانا ابی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الأتقياء ولعنة الله على أعدائهم الأشقياء من الآن إلى قيام يوم الجزاء. بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال انتظار الفرج. سبحان اللہ. اولا سب سے پہلے تمام ناظرین کے نام کی خدمت میں سلام کرتا ہوں. ساتھ ہی میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی اس چینل کے لیے دنیا کی گوشے تک جو تعلیمات اور پیغام میں دنیا کو پہنچایا جا رہا ہے، یقیناً قابل تعریف ہے. یقیناً اس کی جزا بارگاہ احدیت اور معصومین علیہ السلام سے بہترین طور پر حاصل رہے گی. جہاں تک آپ نے سوال فرمایا آغا صاحب، سب سے پہلی شے جہاں ہماری نصرت، روایات میں اکثر آپ اگر غور کریں گے تو کئی موقع ایسے آئے جہاں معصومین علیہ السلام نے ہمیں نصرت کی جانب متوجہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ نصرت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے. نصرت کرنے کے لیے سب سے پہلے معرفت ضروری ہے کہ ہم کس کی نصرت کر رہے ہیں. مقام اور منزلت کو جس تک نہ پہنچنا جائے ہاں ان کی اہمیت نصرت کو نہیں سمجھ پائیں گے جب تک کہ ان کی منزلت سے واقف ہو جائیں. معرفت ضروری ہے، اور معرفت کس قدر اہم ہے اس کے ذریعے میں ہم نے مختلف موقعوں پر صرف آیات اور احادیث کے ذریعے گفتگو سماعت فرمائی. آیات پر بڑی گفتگو کی ہے جہاں معرفت سب سے پہلی بنیادی شے ہے. صحیح. یہ احادیث میں جہاں ذکر ہوا کہ جس نے معرفت امام کو حاصل نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت ہے. بے شک. یا پھر دوسری صورتیں کہ جہاں نصرت امام کا جب ہم زمینہ سازی کریں گے اور مقدمہ بنائیں گے تو پہچانوانے اور معرفت کروانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود معرفت امام حاصل کرنی ہوگی. سبحان اللہ. بے کیونکہ شک. فاقد شے معطی شے نہیں ہو سکتا. بالکل. خود ہمیں معرفت امام ہونی چاہیے. جب ہم معرفت تک پہنچائیں گے پھر نصرت کا جو عنوان ہوگا آیات احادیث مبارک میں ہم نے سنا بھی ہے کہ جہاں نصرت کے لیے عام کی طرف متوجہ کیا جو ہمارے عمل کو زندہ رکھے گویا اس نے ہماری نصرت کی ہے. بے شک. اس نصرت کے عنوان کو مختلف اعمال کے ذریعے انجام دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی شے دنیا کو شخصیت امام زمانہ سے روبرو کروایا جائے، پہچانوایا جائے، بتایا جائے کہ امام زمانہ کی شخصیت کیا ہے، امام کا مرتبہ کیا ہے. نہ صرف امام کا سلسلہ نسب و حسب بلکہ امام مبارک کی زندگانی کے ان موقعوں کو بھی پیش کیا جائے کہ جہاں امام نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت فرمائی ہے. بے شک. بے شک. جہاں نصرت امام کا سب سے پہلا رکن امام کو دنیا کے سامنے تعارف کروانا. اور یہ امام کا تعارف کیسے کروایا جائے گا تو یاد رکھیں
تعارف کروانا صرف زبان کے ذریعے نہ ہو بلکہ عمل کے ذریعے ہو. بے شک صحیح بات ہے، بالکل. ہمارا عمل ایسا بن جائے، ہمارے عمل کے ذریعے پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ امام زمانہ کی حیثیت میں رہنے والا امام کا نام، امام کا چاہنے والا ہے. بے شک. جہاں نصرت امام کے لیے ہم میں صفات پیدا ہونی چاہیے، ان صفات اور کردار کو بنایا جائے تاکہ اس کے ساتھ ہم فکری طور پر، ثقافتی طور پر یا پھر اجتماعی اور معاشرتی طور پر صحیح. امام کے نصرت کا نہ صرف دم رکھیں بلکہ امام کی نصرت کے لیے عملاً میدان میں اتر جائیں. بے شک اور اس بالکل. عملاً میدان میں اترنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم بیٹھ کر تعجیل فرض کی دعا کریں یا امام کے ظہور کی دعا کریں. تعجیل فرض کی دعا اس وقت سے ہوگی جب ہم کوشش کریں پھر دعا کریں. صحیح. علماء اعلام نے جس کی بہترین مثال پیش کی کہ صرف دعائیں فرض کرنا یا پھر ظہور کی دعا کرنا ایسے ہی ہے انسان کو عمل انجام نہ دے بلکہ عمل ایسا ہو جیسے کسان انتظار کرتا ہے، پہلے اپنی جانب سے وہ زمین کو سینچتا ہے، پانی کرتا ہے، دانا اور اناج کے لیے جتنی آمادگی ہو سکتی ہے سب کرتا ہے، پھر اس کے بعد فصل کی تیاری کے لیے انتظار کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. انتظار امام اور نصرت امام کے یہی معنی ہے کہ ہم بھی اپنی جانب سے اپنے اعمال میں ساری آمادگی کر دیں بے شک. تب جا کر امام کے انتظار کے قابل بنے تاکہ ہم منتظرین امام کہلا سکیں. بے شک بے شک. ورنہ صرف آ کر ہاتھ دھرے بیٹھ کر انتظار کا دعویٰ کرنا یا کہہ دینا کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں یہ بے معنی اور عبث ہو جائے گا. بے شک. انتظار کے لیے صفات بتائے گئے، اعمال بتائے گئے کہ ہم نصرت کیسے کریں امام کی. اس زمانے میں جب امام سے پوچھا گیا، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام سوال کیا والا ہم زمانے قیادت میں کس طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتے، ہم نصرت امام کا حق کیسے ادا کریں گے. تو امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو تم میں سے ہر دولت مند غریب اور تنگدست کی مدد کرے. بے شک صحیح. ہر محتاج کی ضرورت کا خیال کیا جائے اور اسی طرح نصیحت کی جائے. ایک تین چیزیں امام نے بتائی. بالکل. سب سے آخر ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے کو نہ چھوڑنا. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن کے عین حکم کے مطابق ہے، وہیں پر انسان کی زندگانی میں نظام حیات کا ہونا ضروری ہے، نظام عمل کا ہونا ضروری ہے. جس طرح وسیع سے مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ابتدائی حصے میں ہم پڑھتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والنظم امرکم. سبحان اللہ. نظام امور ہونا حیات میں ضروری ہے. بے شک. ترتیبی زندگانی کا پشحال ہونا، اعمال میں ترتیب نہ ہونا اور نظام کا نہ پایا جانا انسان کے جہالت کی دلیل بن جاتا ہے. بے شک. اور وہیں پر جہاں در علم سے وابستہ انسان ہوتا ہے تو پھر وہاں پر اس کی زندگی میں ایک نظام نظر آتا ہے جو اسے منظم کر دیتا ہے. بالکل بالکل. اور نصرت امام کے دیگر موقع کہ جہاں حقوق امام کو ادا کیا جائے، بالکل. جس میں شحم امام ہو یا پھر غربا کی داد رسی ہو یا دیگر عنوانات کہ جہاں اپنے حقوق کو ادا کرے انسان. سبحان اللہ. صلہ بے رحمی شک. سے لے کر خدمت والدین تمام امور اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. معاشرتی طور پر یا پھر اپنی انفرادی زندگانی سے لے کر اجتماعی طور پر جتنے موقع آتے ہیں وہاں پر اس قدر اپنے اعمال کو منظم کر دیا جائے ہم نصرت امام کے لیے آمادگی کو ہر عمل سے ظاہر کر سکے، ہمارا ہر عمل نصرت امام میں ہو. بے شک. اور اسی کے ساتھ علماء نے سب سے زیادہ اہمیت دی زمانے غیبت میں اپنی ذمہ داریوں میں، وہ ہے توسل امام زمانہ. سبحان اللہ. اپنا رابطہ امام کی بارگاہ سے
منقطع نہ ہونے پائے. بے شک. ہمیشہ نصرت امام کے لیے توسل کیا جائے, دعائیں پڑھی جائیں, چاہے وہ دعائے حجت ہو, دعائے امام زمان ہو, یا پھر دیگر ادعیہ غیبت امام کے لیے خصوصیت سے وارد ہوئی صحیح. انہیں پڑھا جائے, یا اسی طرح جو دیگر صفات بیان ہوئے ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے آمادہ کیا جائے. نہ صرف ثقافتی طور پر بلکہ انسان دنیا کی ترقی میں حصہ دار بن کر بھی امام کا ناصر کہلائے گا. بے شک بے شک. ترقیاتی حیات کی ترقی میں بھی, جیسے آج دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے, جی بالکل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے نصرت امام کا کہ ہم ٹیکنالوجی سے دور رہ جائیں, نہیں, ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر تعلیمات اہل بیت کو بہتر طور پر امام ہے. بالکل بالکل. آپ کو پہنچانا, تعلیمات السلام پہنچانا, یا اسی طرح اس کے بعد جو علماء نے ذکر کیا خاص طور سے ولایت کے دامن کو تھاما جائے. سبحان اللہ. دامن ولایت کو نہ چھوڑنے دیا. بالکل. دامن ولایت نہ چھوٹے ہاتھ سے. اب ولایت میں تمام چہار معصومین علیہ السلام کی ولایت شامل ہے, عموماً اور خصوصیت امام زمانہ کی ولایت. ولایت کے معنی عام و خاص دونوں کا خیال رکھا جائے, اور یہ بات ذہن میں رکھے انسان کہ جہاں ولایت کے ایک معنی اختیار امام ہے, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ نعوذ باللہ امام کے اختیار سے باہر ہے. نہیں, امام ہر شے پر اختیار رکھتے ہیں, اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا. یقیناً یقیناً مکمل اختیار رکھتے ہیں. اسی طرح دیگر اعمال کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جہاں انسان نہ صرف علم سے وابستہ رہے بلکہ اہل علم سے وابستگی رکھے. صحیح. علماء کی ہم نشینی اختیار کرے, کیونکہ جتنا وہ علماء سے قریب ہوگا, علم سے قریب ہوگا, اتنا نصرت امام میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. بے شک. اتنا اس میں صفات نصرت امام پیدا ہوتی جائیں گی. بالکل. جہاں نصرت کی گفتگو کریں گے تو روایات مبارکہ جب ہم غور کریں گے تو معتبر روایات میں ہم نے جہاں غور کیا تو امام کے ناصروں کی صفات آپ اٹھا کر دیکھیں. جی صحیح. مختلف موقع احادیث ایسی گزری ہیں کہ جہاں پر صفات بیان ہوئے امام کے ناصروں. صحیح. سمجھ سکتے ہیں کہ نصرت امام کا جذبہ پیدا ہونے کے لیے ہم میں کون سی صفات ہونی چاہیے. ان میں سے معتبر روایات ہیں جو ہمارے علماء اعلام نے بڑی مشقت کے ساتھ, بڑی تحقیق کے ساتھ اپنی کتب میں نہ صرف روایات کو جمع کیا بلکہ آج تک وہ کتابوں میں محفوظ ہے. بالکل. جن میں آپ غور کریں گے تو ان صفات کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا. جہاں امام کے ناصروں کی صفت یہ بتائی, لا یستوحشون الی احد. سب سے پہلی صفت جو بتائی کہ امام کی نصرت کرنے والا سوائے آدم کی ذات بے شک کہ کسی شے کا اسے دل میں خوف نہیں پایا جاتا, نہ ڈر پایا جاتا ہے, بلکہ اس میں صرف اور صرف خوف ہوتا ہے تو وہ خوف الہی پایا جاتا ہے. اور الہی کے لیے ہمیں آج میں بات سنا جہاں امام نے ارشاد فرمایا جو شخص جس کے دل میں خوف الہی آ جائے اب دنیا کی کسی شے کا اس کے دل میں خوف نہیں پایا جاتا. بے شک. جیسے اللہ نے خود بیان کیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بالکل. اس کے صفات اور اس کے مصداق نصرت امام زمانہ کرنے والے ہیں, ناصرین امام ہیں, جن کے دلوں میں کوئی خوف نہیں پایا جائے, ڈر نہیں پایا جائے. دنیا کی کسی بھی ہماری طاقتوں سے نہ گھبرایا جائے, نہ ڈرنے کی ضرورت ہے, بلکہ تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. جتنا ہو انسان تعلیمات کو پہنچائے. وہیں پر ایک اور صفت روایات میں بیان ہوئی
کہ جیش الغضب للہ، امام کے ناصروں کی صفت یہ ہے کہ اگر وہ غضبناک بھی ہوتے ہیں تو صرف خدا کے لیے غضبناک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپسی طور پر کوئی برادر ایمانی دوسرے برادر ایمانی سے کسی بات پر غلط فہمیاں ہو جائیں یا دونوں کی رائے ٹکرا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے ناراض ہو جائے جی اور اس بالکل۔ کے بعد نصرت امام یا امام کے چاہنے والا ہونے کا دعویٰ پیش کرے، نہیں، بلکہ غضب اگر ہے مومن کے اندر تو وہ صرف خدا کے لیے ہوگا۔ جو تعلیمات خداوندی کے خلاف آ رہے ہوں گے ان کے لیے غضب ہوگا، برادران ایمانی کے لیے غضب نہیں ہوگا۔ صاحبان ایمان کے لیے رحیم نرم گوشہ ہم دل کے ساتھ وہ آگے بڑھنے والا ہوگا۔ مومن کی صفت ناصر امام کی صفات بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح جب امام نے ایک اور صفت بیان کی، عندہم مفاتیح العلوم الالہیہ، بے شک۔ احادیث مبارکہ کے خلاصے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور بھی روایات اور بڑی طولانی احادیث موجود ہیں، علماء اعلام نے جسے بیان کیا اور کی تشریح بھی کی ہے مختلف موقعوں پر، صحیح کہ جہاں امام کے ناصروں کی صفات میں سے ایک صفات علوم الہیہ سے باخبر ہونا ہے، سبحان اپنے اللہ، آپ کو بالکل علم سے رکھنا، یہ نصرت امام بھی ہے، ناصر امام کی پہچان بھی ہے۔ صحیح بارہ اہلیت میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مدینہ میں حقیقی نصرت امام کرنے والوں میں نہ صرف شامل کرے بلکہ ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی نصرت امام کے عنوان سے اور ناصران امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جو خصوصیات ہے۔ وقت تقریباً قبلہ ہمارے پاس اختتام پہ ہے، آخر میں 2 منٹ کا وقت بچا ہے، اس میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے تو انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ آخر میں بس اتنا ہی پیغام ہے کہ جہاں مومنین دنیا کے گوشے گوشے میں پائے جاتے ہیں سب کے لیے یہی دعا ہے کہ صاحبان ایمان کو ہر مومن فراموش نہ کرے۔ یہ صفت ایمان اور صفت مومن یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والا اور مشرق میں رہنے والا مومن چاہے دور کے اعتبار سے مغرب مشرق کا فرق ہوگا لیکن ان کے دل آپس میں ملے ہوں گے۔ بے شک یجمعہم اللہ من الارض، اللہ انہیں تمام دنیا سے جمع کرے گا، ان کے دل ملے ہوئے ہوں گے۔ تو جہاں مومنین کے لیے یہی پیغام ہے کہ معرفت امام زمانہ کے لیے ہم جتنا ہو سکے کتب کا نہ صرف مطالعہ کریں بلکہ جس عنوان سے ممکن ہو کتاب پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کا سہارا لیا جائے تک ہم اپنے اندر مبتدرین امام پیدا کر سکے اور خداوند عالم ہم سب کو ناصران امام زمانہ اللہ تعالی رضہ شریف میں شامل فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پیش فرمائے۔ جی میں بھی ممنون ہوا، تمام سے دعا انشاءاللہ محتاج دعا، سلامت رہے قبلہ، مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ التماس سے دعا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا مرتضیٰ علی نجفی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ناصران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے عنوان سے۔ دیکھیں جہاں انسان جو ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور شیعہ کہتا ہے اور اپنے آپ کو شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں شامل کرتا ہے تو یقیناً اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہے جو اس کو انجام دینی چاہیے۔ بہت ساری ذمہ داریوں پر قبلہ نے اشارے فرمائے۔
انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور فرمان معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے اور پروگرام کے اس سیگمنٹ بھی انشاءاللہ اپنی ہی ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا اور آج کے ہمارے معزز مہمان نے بھی اسی پر گفتگو فرمائی کہ یقیناً اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ناصران امام زمانہ علیہ السلام میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ جس کو انسان انجام دینا ہوگا اور کثرت سے انجام دینا ہوگا۔ دیکھیں اس میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اوصاف رذیلہ، جتنی بھی اوصاف رذیلہ ہے انسان کے اندر، برے عادات ہے، اس سب چیزوں کو باہر نکالنا پڑے گا اپنے وجود سے۔ جو بھی فضول چیزیں ہیں، جتنی بھی فضولیات ہے، وہ فضولیات کو جو ہے وہ زندگی سے نکال دے۔ مومن کی زندگی مختصر ہوتی ہے اور اس مختصر زندگی میں کام وہی کرنے ہیں جو مفید ہو۔ مثلا اگر ایک شخص آپ کو کہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ کے پاس ایک دن بچہ ہے زندگی کرنے کے لیے، تو آپ اس دن میں کیا کرو گے؟ یقینی بات ہے کہ جتنا وقت کم ہوگا آپ وہی کام کرو گے جو ضروری کام ہے۔ آپ یہ سوچو گے کہ جو ضروری کام ہے اس کو انجام دینا، اور امام نے بھی یہی فرمایا کہ ان چیزوں سے جس سے آپ کا کوئی زیادہ واسطہ نہیں ہے ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ در حقیقت ایک اپنی زندگی جو مختصر زندگی ہے، یعنی کہ 50 سال 60 سال یہ عمومی زندگی آج کل بن چکی ہے، اور اس میں انسان یعنی نارملی انسان جو ہے، نارمل ایک انسان وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور ممکن ہے اس کی یہاں سے دنیا سے رحلت بھی ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ زندگی کافی مختصر ہے، مختصر زندگی ہے، سال پہ سال گزر رہا ہے، تو انسان کی زندگی مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں فضول چیزوں سے اپنی زندگی کو پر نہ کیجیے۔ جتنی بھی فضولیات ہیں ان چیزوں سے بندہ پرہیز کرے اور ان چیزوں کی طرف جائے جو مہمات ہوتے ہیں، زندگی کے جو مہمات ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف انسان چلا جائے۔ تو یہ ایک مہم چیز ہے، اور اس زندگی کے قدر کو اور وقت کے قدر کو جان لینا، یہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے اور ناصران امام زمانہ علیہ السلام کے اوصاف میں سے ہے کہ یہ شخص منظم ہوگا۔ جیسے ابھی انہوں نے اشارہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وصیت میں جو آخری الفاظ تھے کہ اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِکُم، فرمایا کہ اپنے تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے امور کو صحیح کرو، منظم کرو، وقت کے پابند رہو، اور وقت کے قدر کو جاننے والا یقیناً مومن ہوتا ہے۔ مومن یہ نہیں ہوتا کہ فضول میں جا کے اپنی زندگی تباہ و بربادی میں لگ جائے۔ ان لوگوں کا کوئی مومنوں سے تعلق نہیں ہے، یہ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اپنے آپ کو وہ مومن کہتا اور اپنے فضولیات کاموں میں وہ لگا ہوا ہے، نہ خرید و فروخت کر رہا ہے، خرید و فروخت ظاہر ہے نفع ہے، نہ وہ جو ہے وہ کوئی علم کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہے، نہ کوئی کام کر رہا ہے، نہ کسی کی خدمت کر رہا ہے، ایک عبث کام اور ایک عبث شوق میں وہ لگا ہوا ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ مومنین کے اوصاف میں، یہ مومنین سے بہر ہے لوگ، یہ مومن نہیں ہوتا وہ شخص۔ اب اس کے توجیحات جو ہے جیسے لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی کوئی توجیح نہیں ہوتی۔ یہ جتنی بھی فضولیات ہے ان چیزوں کو اور فضول جو شوق ہے ان کو اپنی زندگی سے دور رکھنا پڑے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اوصاف رذیلہ جتنی بھی اوصاف رذیلہ ہے آپ جا کے کتب میں دیکھ سکتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بری کر دینا۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں جو کہ وہ کام جو بعض شوق ہے جو کہ مباح شوق ہے، وہ بھی ظاہراً فقہ کے اعتبار سے مباح ہے، لیکن آپ کی زندگی کو تو وہ کھا رہا ہے۔
تو بھائی بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اور دوسری جو کہاں پہنچے کہ انسان گناہ کبیرہ اور صغیرہ کرے، انسان جو ہے گناہ صغیرہ سے بھی بچنا چاہیے، کہاں رہ جائے کہ انسان جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہو۔ تو یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ مخصوصاً اپنے آپ کو بری کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے انسان مفید زندگی گزارے، جو بھی کام کر رہے ہیں مفید کام کرے۔ بے شک اس میں اگر دنیاوی نفع بھی ہے تو وہ دنیا اگر آپ کی کچھ اچھی رہے گی تو دین کے کام بھی آپ آ سکتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، آج کل کا دور جو ہے وہ پرانے دور سے کافی چینج ہو چکا ہے، اور اس دور میں کچھ نہ کچھ وسائل انسان کے پاس ہونے چاہیے کہ وہ جا کے دین کی خدمت کر سکے گا۔ اگر کچھ وسائل نہیں ہے تو وہ کوئی خاص ایک اگر بشر ہے تو وہ کچھ کر سکے گا، وگرنہ اگر وسائل نہیں ہے تو بات تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے آج کے دور میں، چونکہ دور جو ہے وہ ایسا آ چکا ہے، اور جتنا دور جو ہے جاتا ہے اسی اعتبار سے ظاہر ہے کہ کچھ چینجنگ بھی زندگی کے اصولوں میں آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے دور میں انسان جو ہے وہ اس دور کے جو 1000 سال پہلے تھے یا 100 سال پہلے تھے، 200 سال پہلے تھے، اگر اس طریقے سے سوچنے لگ جائے تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا، دنیا سے پیچھے رہ جائے گا۔ اور مومن جو ہے اس کی اوصاف یہ ہے کہ وہ عاقل ہوتا ہے۔ اصول کافی کی پہلی حدیث ہے کہ انسان مومن کی جو ہے وہ عقل ہونے کی، یعنی مومن جو ہے وہ عاقل ہوگا، اور عقل کی وہ کی تو پھر کسی نے پوچھا کہ کیا وہ فلاں شخص جو ہے وہ بھی عاقل تھے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جنگیں کیا کرتے تھے؟ تو امام نے فرمایا وہ عاقل نہیں ہے، وہ فریب کار ہے۔ تو فریب کار اور جس کو کہا جائے کہ نیرنگ اور اس قسم کے وہ لوگوں کو فریب دینے والا شخص، فریب کار اور دھوکے باز، وہ عقل کے زمرے میں نہیں آتے۔ مومن جو ہے وہ ذات خدا عاقل ہوتا ہے، اور مومن یقیناً زندگی جو گزارے گا تو وہ جو جدید کام ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اشارہ بھی فرمایا آج کے ہمارے مہمان نے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فرامین معصومین علیہ السلام اور حکم معصوم کو دنیا تک پہنچانا، یقیناً اس کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں آپ کے پاس جو ہے جیسے میڈیا ہے، آپ کے پاس میڈیا جو چھوٹے لیول کی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے جس پہ آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہے اسی کے ذریعے سے ہی ہم پہنچا سکتے، اور بطور احسن پہنچا دینے چاہیے، اچھے طریقے سے جاذبیت کے ساتھ پہنچا دینا چاہیے۔ اپنے میسیج جو معصومین علیہ السلام کے اور اسلام کے حقیقی اسلام کے میسیج ہے وہ بالکل پہنچانے چاہیے، اور جدید ٹیکنالوجی کا استفادہ کرتے ہوئے، یعنی کہ انسان جو ہے اس زمانے میں اگر آپ پہلے دور کی بات کریں تو ایک مبلغ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور مسجد کے حد تک اس کے تبلیغات رہتے تھے، اور کوئی ایک طریقہ ہوتا تھا، یا جیسے معصومین کے دور میں جو تبلیغ کا سلسلہ رہا کہ اپنے ایک نمائندے کو بھیج دیتے تھے، تو یہ اس دور کے تقاضے تھے۔ آج کل کے دور کے تقاضے یہ نہیں ہے، البتہ وہ بھی ایک معجزہ تھا کہ کہا انہوں نے اس دور میں ہے، آج جو ہے ہمارے پاس بالکل صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور اس چیز کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی خدا کا معجزہ تھا، اور دین کو انہوں نے ابلاغ کر دیا ہے اس دور میں، لیکن اس دور میں جو تقاضے ہیں اس تقاضے کے مطابق وہ ان چیزوں کو پہنچانا چاہیے، اور اسی وجہ سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کی خاص تاکید فرمائی ہے کہ اس دور کی جو سب سے مہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچا دینا ہے میڈیا کے ذریعے سے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہاں تک کہ جہاں تک آپ اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتے۔ آج جو وسائل ہے اس پہ کوشش کرنی ہوگی، بے شک کوشش کرنا تھوڑا مشکل ہے، اگر حق کی بات آپ کرو گے تو تھوڑے بہت مشکلات اپنی جگہ پر ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور اس مقابلہ اچھے طریقے سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہے۔ اور پروگرام کا ٹائم بھی تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔